ہر شروعات میں ایک جادو ہوتا ہے، یہ نہ ہائپوتھیسس ہے نہ فیکٹ ہے، یہ کہاوت ہے. اور آئی اسکول کی شروعات میں بھی ایک جادو تھا. جب میں یہ لوگو بنا رہا تھا 2012 میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن اس اسکول کی شاخیں ہر پاکستان کے شہر میں ہوں گی. میں نے اس رات آئی کالج اور آئی یونیورسٹی کا لوگو بھی بنایا. میرا یہ خواب تھا کہ اس میں ہر قسم کا بچہ پڑھے، لال بچہ، نیلا، پیلا، سبز، ہر قسم کا بچہ. تو جب لال بچے اپنے والدین کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ نے آئی اسکول کا لوگو دیکھا، اس میں آئی پر غور کیا. یہ آئی فون سے لیا گیا، یہ آئی پیڈ سے لیا گیا. یہ ٹیکنالوجی کی علامت ہے، یہ جدت کی علامت ہے، یہ سائنسی شعور کی علامت ہے. آپ کے بچوں کو جدید علوم پڑھائے جائیں گے. جب سبز والدین میرے پاس اپنے بچے لے کے آتے ہیں تو میں ان کو کہتا آپ نے آئی اسکول کے لوگوں پہ آئی پر غور کیا، یہ اسلامک ویلیوز کی علامت ہے. آپ کے بچے کو کسی مدرسے میں نہیں پڑھنا پڑے گا، کسی قاری صاحب کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اس کو ساری چیزیں آئی اسکول میں ملیں گی. آئی اسکول ایک ایسی چھت تھی جس کے نیچے تمام بچوں نے آنا تھا. میں ہوں عدیل امتیاز اور میں یہاں پر جنوبی پنجاب کے آخری شہر صادق آباد، سندھ سے پہلے، وہاں سے لایا گیا ہوں، بلایا گیا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے بلایا. 1999 سے 2003 کے بیچ میں میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے جمیل بھائی کے تقریباً ساتھ ہی ایم ایس سی اور ایم فل کیا الیکٹرانکس میں. اور اس کے بعد میں ایک موبائل کمپنی سے وابستہ ہو گیا اور پھر میں واپس اپنے گھر چلا گیا صادق آباد، جہاں پہ میں نے ایک بہت اچھا فرٹیلائزر پلانٹ جو ہے اس کو انسٹرومنٹ اینڈ کنٹرول انجینئر کے طور پر وہاں پر کام شروع کر دیا. وہاں پر میرا کام بجلی بنانا تھا، گیس ٹربائنس کی مینٹیننس کرنا تھا، فیلڈ انسٹرومنٹیشن ان کی ٹھیک کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بوائلرز جو ہیں ان پر بھی کام کرنا تھا. میرا کام یہ بھی ہے، بلکہ ابھی تک یہ کام میں کر رہا ہوں، کہ ان کے جتنے بھی کریٹیکل پیرامیٹرز ہیں ان کو ٹرانسمیشن نیٹ ورکس کے ذریعے کنٹرول روم میں لا کے دکھانا ہے تاکہ وہاں سے ہم پلانٹ کنٹرول کر سکیں. ان کو اپ گریڈ کرنا، یعنی میں کنٹرول سسٹم اور شٹ ڈاؤن سسٹمز پر کام کرتا ہوں. صادق آباد میں دو چیزیں بہت ہیں، گرمی بہت ہوتی ہے اور بچے بہت ہوتے ہیں. ہم نے سوچا ان بچوں کا کچھ کیا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو جدید علوم دیا جائے. تو ہم نے 2012 سے کام شروع کیا اور ہم نے دنیا کے بڑے بڑے سٹیم ایجوکیشن جس طرح ہو گئی، اس طرح فن لینڈ کے اسکول ہیں، اس طرح سنگاپور کے اسکول ہیں، ان کو اسٹڈی کیا، دیکھا ان میں کیا کیا ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. اور ہم نے 2 سال کی کاوشوں کے بعد آئی اسکول کو لانچ کیا. یہ آئی اسکول کا پراسپیکٹس ہے جو 2014 میں اس کا پہلا بیچ لیا ہم نے. صرف 6 کلاسز تھیں، پری 1 پری 2 پری 3 کلاس 1 کلاس 2 بلکہ کلاس 2 تک تھا. اور اس کی ویب سائٹ لانچ کی گئی صادق آباد میں. پہلا اسکول تھا جس کی ویب سائٹ لانچ ہوئی. اب کچھ مزے کے واقعے سناتا ہوں. شورا میں 3 مذہبی اسکالر تھے اور 2 انجینئرس تھے. شورا کی بنیاد ٹھیک نہیں پڑی شروع میں. تو جب پہلی میٹنگ میں آئی اسکول کا لوگو ڈسکس کیا گیا تو مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آئی کا کیا مطلب ہے. اب یہ ایک مشکل سوال تھا کیونکہ دونوں طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی آئی کا مطلب ایک بچہ ہے جو اسکول کی دہلیز پہ کھڑا ہے اور تعلیم کا اسکول کے اندر آنے کا انتظار کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا پھر ایک بچہ کیوں، ادھر لائن لگا دیجئے. اور آئی اسکول کا لوگو یہ بنا دیا گیا پہلی میٹنگ کے بعد. دوسری میٹنگ میں سروس کارڈ ڈسکس ہوئے. یہ سروس کارڈ میں نے بنا کے پیش کیا. پھر شورا نے اس کو مزید بہتر کیا. شاید آپ جان چکے ہوں کہ تصویر کی گنجائش جو ہے وہ کئی جگہوں پر نہیں ہوتی. آئی اسکول کے لیے ہم نے اپنی بکس بنائی. کئی بکس ہم نے خود ڈیزائن کی جس میں یہ ایک ایکٹیویٹی بک ہے. اس طرح کی بیشتر بکس جن میں ہم نے ایکٹیویٹیز بھی رکھی، ہم نے اس میں مینرز بھی رکھے، مینرز کی ایکٹیویٹیز بھی رکھی، تربیت کو بھی ایکٹیویٹیز کے ساتھ کرایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں مختلف قسم کی اور بھی انیشیٹو رکھے. مثلا ہر بچے کو ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے دودھ کا گلاس پینا پڑتا تھا. یہ اس سے ریٹن میں لیا جاتا تھا. بچے مختلف قسم کے مشاہدے کرتے، ایکسپیریمنٹ کرتے اور پھر وہ اپنے رزلٹس جو ہیں وہ ان میں درج کرتے تھے. آئی اسکول مارچ 2014 میں اس کا پہلا سیشن ہے. پہلے سیشن کا مطلب کہ پہلی 5 کلاسز آئیں.
یہ اس کا پہلا کمرہ ہے. اس کمرے سے آگے آج تک ہم نہیں گئے کیونکہ پردہ ہوتا تھا, تو ہم باہر ہی رہتے تھے اور ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے ہائی اسکول کو کنٹرول کیا. جتنی بھی ٹیچرز کو, فیمیل ٹیچرز کو ٹریننگز دیں وہ ٹیلی فون کے ذریعے دی, بلکہ اس سے بھی برے حالات میں دی. یہاں پہ میں آپ کو کچھ پکچرز دکھاؤں گا, آپ کو خود ہی سمجھ آتی رہے گی. مجھے ہر ہفتے ہائی اسکول میں پروفیشنلز کو بلایا جاتا تھا, ٹریفک وارڈنز کو بلایا جاتا تھا, وہ بچوں کو آ کے ٹریفک کے قوانین کے بارے میں بتاتے تھے. ڈاکٹرز کو بلایا جاتا تھا, ڈینٹسٹ کو بلایا جاتا تھا, انجینئرز تو ہم خود تھے, ہم خود آتے تھے, بچوں کو بتاتے تھے ہمارا کیا کام, ہم کیا کام کر رہے ہیں. ہائی اسکول کے تمام پودے بچوں نے لگائے تھے اور یہ شرط تھی کہ ہر بچہ اپنے گھر میں پودے لگائے گا. اس کا بلکہ ایگزامینیشن میں ہم نے اس کے مارکس رکھے ہوئے تھے, ان کو گملے لا کے دکھانے پڑتے تھے ہمیں. اسمبلی کے بعد سارا اسکول فٹ بال کھیلتا تھا, کیونکہ نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 20 منٹ کی ایکسرسائز کرتے ہیں صبح ریگریس, تو 4 گھنٹے آپ کا دماغ ہائپر ایکٹیو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے, یعنی آپ کی لرننگ بہت اچھی ہوتی ہے, سیکھنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد ریسرچ آ جاتی تھی. تربیت پر بھی بہت غور کیا جاتا تھا اور اس کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جاتی تھی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مزدور ہائی اسکول کے باہر کام کر رہے تھے, تو بچوں نے جا کے ان کو پہلے پانی پلایا اور اس کے بعد ان کو شکریہ کے کارڈ دیے کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. مشکل کانسیپٹس کو آسان کر کے بتایا جاتا تھا. اب بچے آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹس کرنا شروع ہو گئے. وہ پہلے کوشچن کرتے تھے, ان کو کوشش کی جاتی تھی کہ وہ کوشچن کریں, آبزرویشن, ہائپوتھیسز, ایکسپیریمنٹ, اور پھر اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈاکومنٹ کریں. بچوں نے مختلف قسم کے ماڈلز بنانا شروع کر دیے. ہم ان سے ہر چیز کے ماڈلز بناتے تھے, اس وجہ سے کہ جب آپ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو اس کے 95% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بڑی دیر تک یاد رہے گی. ریٹینشن پاور جو ہے اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پر کئی کام بچوں نے ایسے شروع کر دیا جو ہم نے ان کو نہیں بتائے تھے. یہ ایک وائرس کی شکل ہے جو ایک بچے نے بنائی ہے اور یہ ہم نے اس کو نہیں بتائی تھی, اور پھر اس کو ہم نے ڈسپلے کیا اپنی کلاس روم میں, اس کی حوصلہ افزائی کی کہ جدت کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. رنگوں کا بے دریغ استعمال ہوتا تھا. بچوں کو کہا جاتا تھا کہ نیشنل جیوگرافک کے میگزین کی طرح کی آپ کی بکس ہونی چاہیے, نوٹ بکس ہونی چاہیے. ہمیں گرے کلر کی پینسل والی نوٹ بکس نہیں چاہیے, ہمیں آپ کا کام چاہیے. اور لال پین جو ہے اس کی کوشش کی جاتی تھی کہ وہ استعمال نہ کیا جائے. اس پہ میری خیر الگ ایک پوری ٹاک ہے. بچے جب بھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے تھے تو اس کی ڈیمانسٹریشن دیتے تھے. ان کے والدین کو بھی بعض اوقات بلا لیا جاتا تھا, وہ اپنے والدین کے سامنے بھی ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے, باقی بچوں کے سامنے بھی ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے. ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے بچے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے, ان کو وہ چیزیں یاد رہتی تھیں. بچوں کو ایک سرکٹ کٹ دی گئی. اب ٹیچرز کو سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ اس سے سرکٹس کیسے بنائے جاتے ہیں, پر بچوں نے اندر, کیونکہ ہم اندر جا نہیں سکتے تھے, تو بچوں نے مینول پڑھ کے, یہ لیزر اوپر ہے, مینول پڑھ کے موٹر چلانے کے سرکٹس بنائے, الارم چلانے کے سرکٹس بنائے, لائٹ, ڈائیوڈز. ان کو نہیں پتا تھا کہ موٹر کا پرنسپل کیا ہے, پر ان کو یہ پتا تھا کہ موٹر کو چلانا کیسے, سرکٹ میں کیسے یوز کرنا ہے. میڈیکل ٹریننگ کروائی جاتی تھی بچوں کو. ہر کلاس میں فرسٹ ایڈ باکس لگے ہوئے تھے. بچے اور بھی کافی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. فائر ڈرلز کرائی جاتی تھیں کہ اگر خدا نخواستہ بچوں کو آگ لگ جائے تو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے, آگ کیسے بجھانی ہے. اسٹاپ, ڈراپ اینڈ رول, آپ سب کو علم ہوگا. ہم نے انٹرنیشنل بک پروجیکٹ سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہمارا اسکول بہت ریموٹ ایریا میں, تو آپ ہمیں کتابیں بھیجیں. باہر کی ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ہمیں بہت خوبصورت کتابیں بھیجی. میگرا ہلز کے پوری جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایپیسوڈز جو ہیں وہ ہمیں بھیج دیں. بچوں نے جب ان کتابوں کو دیکھا, ان کے رنگوں کو دیکھا, ان کے صفحے کی کوالٹی کو دیکھا, ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا اس وقت اتنی مشکل, پر وہ میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے. ہم نے یہ کتابیں ہر کلاس میں رکھ دیں اور اس کو ریڈنگ کارنر بنا دیا. ہمارے اسکول میں دن میں آدھا گھنٹہ ایسا ہوتا تھا جب چپڑاسی سے لے کے پرنسپل تک سب پڑھتے تھے. اس وقت اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ تصویر دیکھتا تھا, پر کتاب سامنے ہوتی تھی, اس لیے اس آدھے گھنٹے میں کبھی بھی وزٹرز نہیں آتے تھے. انگلش کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کا آخری شہر ہے, انگلش بولنے والے نہیں ملتے وہاں پر. تو ہم نے ایک اور کمپنی سے رابطہ کیا, آئی اسپیک. انہوں نے اپنا پورا کا پورا سافٹ ویئر ہمیں فری دیا. اس سافٹ ویئر کی کافی بڑی زیادہ یہ مہنگا ہے,
ہم نے اپنی 12 کمپیوٹر کی لیب میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کیا اور اس کے بعد ہیڈ فون کے ذریعے بچے بولتے تھے، یہ ریکارڈ کرتا تھا اور اس کے بعد یہ بچوں کو کراس سیکشن ایریا کے ذریعے بتاتا تھا کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے، انگلش کے ورڈز کیسے بولنے ہیں۔ والدین کی بھی تربیت کی جاتی تھی، والدین کو بھی مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ ہم باہر کے کورسز کرتے تھے، ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور پھر والدین کے لیے ایسے ڈاکومنٹ بناتے تھے۔ یہ ایک بہت مشہور کورس ہے جس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ ہائی اسکول کا فیس بک پیج ہم نے لانچ کیا اور جو پہلا مسئلہ ہمارا حل ہوا وہ یہ کہ ہماری سڑک جو ہے آگے روڈ جو تھی وہ بڑے عرصے سے خراب تھی، بارش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ بچوں نے ڈرائنگز بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کیجیے، ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں صبح آتے ہوئے۔ ہم نے یہ فیس بک کے پیج پہ لگایا اور مقامی انتظامیہ کو ٹیگ کر دیا اور 10 دنوں میں ہماری سڑک بن چکی تھی۔ اتنا پریشر آیا ان کے اوپر، 10 دنوں میں ہماری سڑک جو ہے وہ بن چکی تھی۔ دوسرا سال شروع ہو گیا، ہم نے کہا گریڈ 2 سے پروجیکٹس کرواتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو پروجیکٹ دیا کہ آپ چاند پر کیسے جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں مختلف ماڈلز بنا کے دیے، انہوں نے اڑن تشتریاں بنا کے دی، انہوں نے ناسا کے راکٹس بنا کے دیے، انہوں نے ایون اسپیس سوٹ بھی بنایا پر میرے پاس اس کی پکچر مس ہوگی۔ اور پھر ہم نے ان سے سائنٹیفک جرنل لکھوایا، چھوٹا سا ہے، اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کیا، ان کی مدد کی اور انہوں نے سائنٹیفک جرنل لکھا کلاس 2 کے بچوں نے۔ اب ہم نے سوچا کہ ہم ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہیں اور ایگزیبیشن کرواتے ہیں۔ دوسرا سال تھا، ہم نے تمام اسکولوں کو کہا کہ ہم ایک ایگزیبیشن کروانا چاہتے ہیں، آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ ان کے لیے بڑی نئی چیز تھی اور جو پہلا پروجیکٹ ہم نے فائنل کیا وہ ایک روبوٹ تھا۔ یہ ایک چلنے والا ڈرائنگ روبوٹ ہے جس کے اوپر ایک موٹر لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک ان ایون لوڈ لگا ہوا ہے۔ جیسے موٹر موو کرتی ہے وہ وائبریشن پروڈیوس کرتا ہے، نیچے مارکرز کے ذریعے یہ ڈرائنگ کرتا ہے۔ بچوں نے سے جب ہم نے بچوں کو یہ بنوایا تو انہوں نے ایک قدم اور کیا، وہ آگے 2 روبوٹس لے آئے اور انہوں نے دونوں روبوٹ کی ٹکر کروائی۔ ایک نیچے گرا تو اس نے کہا یہ تو روبو فائٹ ہوگی، ہم روبو فائٹ کے پروجیکٹس جو ہے نا وہ کریں گے، بنائیں گے۔ دوسرا پروجیکٹ جو ہم نے فائنل کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے اسکول میں کئی جگہ پر، ہمارے شہر میں کئی جگہ پر ایکسیڈنٹس بہت ہو رہے تھے، تو بچوں نے یہ پرپوز کرنا تھا گوگل میپ کے اوپر کہ یہاں پر ٹریفک سگنلز لگنا چاہیے اور اس کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ ہم پولیس سے لے رہے تھے کہ کہاں پر زیادہ۔ انٹرپرائز سسٹم ہم نے خریدا، پورٹلز لیا، اس میں سارا ڈیٹا فیڈ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دوسرے سال کی بات ہے۔ ہم نے ساری کی ساری چیزیں پیپر لیس انوائرمنٹ بنانے کے لیے ٹائم ٹیبل اس کے اوپر لے گئے۔ اس پر ٹیچرز کے بھی اکاؤنٹس تھے، پیرنٹس کے بھی تھے، اسٹوڈنٹس کے بھی تھے، ایڈمنسٹریشن کے بھی تھے۔ دنیا میں کسی جگہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ اس پہ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس پہ اپنی لائبریری میں جتنی بکس ہیں وہ ڈال دی، ان کا اسٹیٹس ڈال دیا، جس کے پاس انٹرنیٹ تھا وہ اس سے چیک کر سکتا۔ پر اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ پیرنٹس کی طرف سے بہت شکایتیں آ رہی تھی کہ والدین جو ہیں وہ کارٹونوں سے بہت پریشان ہیں۔ جو آج کل کارٹون ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں وہ ان سے بچوں جو ہے اور ان کی تربیت جو ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سائنٹیفک کارٹونز اکٹھے کیے پورے انٹرنیٹ سے اور پھر ان کو کیٹیگرائز کیا، ایک کلاس میں، انگلش کے الگ، سائنس کے الگ، میتھمیٹکس کے الگ، اور پھر چیپٹر وائز ان کو رکھ کے ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس پورٹل سسٹم تو تھا ہی، ہم نے اس میں یہ ساری چیزیں بنا دی۔ اب آپ کسی بھی کلاس میں جائیں، اس کا چیپٹر کھولیں تو آپ کو وہاں پر اس کی ویڈیوز لنک کے ساتھ ملیں گی۔ بچے جب جا کے لنک کھولتے تھے تو ان کو سائنٹیفک ویڈیوز جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی تھی اور ان کا کارٹون کا شوق بھی پورا ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنس بھی پڑھ رہے ہوتے۔ اور اس کے بعد پھر مجھے اسکول سے الگ کر دیا گیا۔ تو اس دن مجھے اسٹیو جابس بہت یاد ہے جن کو اپنے اسکول سے 3-2 کے ووٹنگ کے ساتھ الگ کر دیا گیا۔ پر میں نے جیسے شروع کیا اپنی بات، ہر شروعات میں ایک جادو ہوتا ہے۔ لرننگ ایکویلٹی ان پاکستان میں بھی ایک جادو تھا۔ یہ لوگوں اس رات کو میں نے دوبارہ بنایا اور میرا یہ خواب ہے کہ پاکستان کے ہر اسکول میں، ہر کالج میں ایک قسم کا سسٹم رائج ہو۔ میں نے ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے، اگر آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، خان اکیڈمی کا آف لائن ورژن ڈاؤن لوڈ کیا، آف لائن ورژن اردو میں۔ یہ تقریباً 70 GB کا ڈیٹا ہے جو صادق اوقات میں کوئی 2 ہفتوں میں میرے لیپ ٹاپ پہ ڈاؤن لوڈ ہوتا رہا۔ اس میں اس کی تمام ویڈیوز تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر میں 4 کمپیوٹرز کو جوڑ کے ان کا نیٹ ورک بنایا اور ان کو ٹیسٹ کیا۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد میں ایک لوکل گورنمنٹ اسکول آلو گوٹ میں چلا گیا، نام بڑا مزے کا، اور وہاں پہ جا کے ان کے پرنسپل سے ملا جنہوں نے بہت محبت دکھائی اور انہوں نے کہا کہ ان کی ویسے لیب بڑی اچھی تھی، حالانکہ یہ ایک
سندھ کے ساتھ بالکل اسکول ہے, پر ان کی لیب آپ دیکھیے گا, ان کے پاس کمپیوٹرز تھے, تو ہم نے وہاں پر یہ سسٹم سارا کا سارا انسٹال کر دیا, سارا نیٹ ورک بنایا. بچے اس میں کیمسٹری بھی تھی 9th 10th کی, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بھی, اس میں فزکس بھی تھی, اس میں میتھمیٹکس بھی تھا, اس میں چھوٹی کلاسز کا میتھمیٹکس بھی تھا, اور کیمسٹری بایو ساری جو ہمارے سائنس سبجیکٹس ہیں وہ بھی تھے. ان صاحب نے میری بہت مدد کی اس میں, یہ وہاں کے آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں راؤف فاروق. اور پھر ہمیں لرننگ ایکویلٹی, خان اکیڈمی کا جو آف لائن ورژن ہے اس کا نام ہے لرننگ ایکویلٹی KA لائٹ, یہ سافٹ ویئر کا نام ہے. یہ ان کی ویب سائٹ ہے جہاں پر جہاں ان کے پروجیکٹ دنیا بھر میں لگے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. اس میں ریڈ کلر جو ہے وہ ہے جو کہ جنہوں نے بتایا کہ جی ہم نے پروجیکٹس لگا دیے, پر گرین کلر وہ ہے جو ڈیٹا سینٹر ہیں. اس کا مطلب کہ وہاں پر جو بچے کام کر رہے ہیں وہ خان اکیڈمی کے ساتھ شیئر بھی ہو رہا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بچہ کتنا کام کر رہے ہیں کہاں پر. تو ہم نے پاکستان کا پہلا ڈیٹا سینٹر بنایا. یہ پاکستان کا پہلا خان اکیڈمی کا ڈیٹا سینٹر ہے جو ایک گاؤں میں بنا. یہ تصویر میرے پاس نہیں ہے اس وقت, آپ کو اور ڈیٹا سینٹرز نظر آ رہے ہیں, پر اگر آپ کی ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو آپ کو خان اکیڈمی کا پہلا ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ آلو گوٹ میں ملے گا. انہوں نے ہم سے کیس اسٹڈی مانگی, ہم نے ان کو پھر کیس اسٹڈی بنا کے دی. آج بھی ان کی ویب سائٹ پر یہ کیس اسٹڈی موجود ہے, آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں, لرننگ ایکویلٹی کے نام پر. میرا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا, میں پھر شہر کے مین اسکولوں میں گیا, میں نے وہاں پر جا کے پریزنٹیشنز کی, ان کو بتایا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو, کہیں بھی مجھے ریجیکشن نہیں ہوئی, انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے شہر کا گورنمنٹ کا بہت بڑا اسکول ہے جس میں ہم نے یہ سسٹم جو ہے دوبارہ انسٹال کر دیا, اور یہاں پر بھی بچے خان اکیڈمی کرنا شروع کر چکے تھے. جہاں پر ہمارے پاس لیبز نہیں ہوتی تھیں, ویسے کمپیوٹر بہت کم ہے, وہاں پر ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ ٹیچرز ویڈیوز دیکھیں, بچوں تک نہ لے کے جائیں, پر ٹیچرز جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھیں تاکہ ان کے کانسیپٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, اور پھر وہ بچوں کو پڑھاتے رہیں ویسے ہی کلاس میں. اور جہاں پر بہت کم کمپیوٹر ہوتے تھے تو وہاں پر ہم بچوں کو باری باری کرواتے تھے. گرلز کالج میں بھی ہم نے یہ کر دیا, تو ہم تقریباً 8-9 اسکولوں میں یہ وہاں پر سسٹم رائج کر چکے تھے. پھر مجھے ایک مدرسے نے بلایا, خواتین کا مدرسہ, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی پڑھائیں میتھمیٹکس, ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو بھی پڑھاتے ہیں. وہاں پر بھی ہم نے یہ سسٹم انسٹال کیا. اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ آف لائن ورژن ہے. اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ گورنمنٹ ایجنسیز آئیں, فیس بک پہ نام چڑھا, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو سسٹم ود ان سسٹم ہو گیا, یہ نہیں ہم مانتے. انہوں نے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا. ابھی بھی کچھ جگہ پر ہے, پر مینلی انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا. پر ہر شروعات میں ایک جادو ہوتا ہے. تصویریں بھی لینے لگا, ادھر میں نے دکھانا. LEP پلگ اینڈ پلے میں بھی ایک جادو تھا. میں نے انٹرنیٹ کے بڑی اپلیکیشن جو کہ ایجوکیشن میں کام آ سکتی ہیں ان کو اکٹھا کیا. یہ ایک اپلیکیشن جو ہے یہ آپ کی لیب کو ریپلیس کر سکتی ہے, جو آپ کی لیب کو تو نہیں, یونیورسٹی پر کالج لیول کی لیب کو ریپلیس کر سکتی ہے. ایک اپلیکیشن ایسی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ وائڈ ٹیلیسکوپ ہے, آپ گھر پہ بیٹھے ہر جگہ پر دیکھ سکتے ہیں, کاسموس میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پر بہت زیادہ مختلف قسم کی آپ کے پاس. میں نے اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا. وہ ڈیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئرز میں, یہ بہت زیادہ ڈیٹا تھا, ان کو اکٹھا کیا, ان کو کیٹیگرائز کیا, اور فیس بک پہ بتانا شروع کر دیا کہ میرے پاس ایک ایسی USB ہے جو آپ کے اسکول میں, اگر آپ کے پاس لیب نہیں ہے تو وہ لیب کا آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ سافٹ ویئر رکھیں. یونیورسٹی آف کلوراڈو کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گریوٹی میں اگر آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آپ کی لیب کے ریزلٹ اور ہماری ریزلٹس میچ کریں گے. ان کے پاس 150 سیمولیشنز ہیں. اسی طریقے سے اور بہت ایسی اپلیکیشنز تھیں. تو میں نے اس طریقے سے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان کے جتنے بھی چیپٹرز تھے ان کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو چیپٹر وائز رکھ دیا. یہ آپ کو یہاں پر بایولوجی نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے 6.7 GB کی کیمسٹری ہے, فزکس ہے. اور پھر مجھے یہ فیکٹ سیمولیشن کی میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھیے, اپنے اسکولوں کو بتائیے. میں نے اس کو بہت زیادہ اویئرنیس پروگرامس کیے ہیں. یہ ایک سیمولیشن جو ہے یہ
कंप्यूटर पे आपको एक पूरी लैब दे सकती है. आपको लैब की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है, वरना तो लैब का कोई निमल बदल नहीं हो सकता. मुझे अब बहुत जगह से कहा जाता था USB भिजवाएं. मैं सवात में USB भिजवा रहा था. ये चमन का स्कूल है, बॉर्डर पे स्कूल है अफ़गानिस्तान की तरफ, जहाँ पर USBs भिजवाई. USBs बढ़ती जा रही थी और मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं सारी USBs जो है वो करूँ. तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं गूगल अकाउंट्स खोलूँ. मैंने गूगल ड्राइव के 6 अकाउंट्स खोले. गूगल स्प्रेड नॉलेज पार्क 1, स्प्रेड नॉलेज पार्क 2, स्प्रेड नॉलेज पार्क 3, पार्क 4, पार्क 5, पार्क 6, और उन पर ये सारा डाटा जो है वो 6 हफ्तों के बाद गूगल ने मेरे सारे सर्टिफिकेट एक्सपायर कर दिए और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम आपके ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर रहे हैं. पर हर शुरुआत में एक जादू होता है. तख्ती में भी एक जादू था. मैंने सोचा मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च करता हूँ और उस पर ये सारी की सारी चीज़ें डालूंगा. तो मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की. इस वेबसाइट पे 6000 वीडियोस मौजूद थी. ये तमाम इंटरनेट से अच्छे रिसोर्सेज से हमने ये वीडियोस इकट्ठी की थी और उनको इसी तरीके से अपने सिलेबस के मुताबिक कैटेगराइज कर दिया था. इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ वगैरह आई, पर इसमें एक मसला था, लोग नहीं आ रहे. अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लोग क्यों नहीं आ रहे. इतना बड़ा रिसोर्स उनको कर दिया. मैंने लोगों से पूछना, बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि आप क्यों नहीं आ रहे. तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी सारी वेबसाइट इंग्लिश में, इसमें उर्दू में कुछ नहीं है. हमें उर्दू समझ आती है, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती. अब मैंने सोचा कि उर्दू पे कौन काम कर रहा है, तो मैंने YouTube पे सर्च किया और मुझे एक नौजवान नज़र आया जो उर्दू में साइंस की बातें कर. मैं सोचूं ये नौजवान कहीं देखा देखा लगता है. बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये हमारे डॉक्टर साहब हैं. और डॉक्टर साहब जहाँ मैं रहता हूँ 250 किलोमीटर इस तरफ और 250 किलोमीटर इस तरफ कोई यूनिवर्सिटी नहीं. वहाँ पर टीचर्स को साइंस नहीं पता, तो डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखे जाते हैं. इसलिए मैंने कल कहा था कि जिसका कोई उस्ताद नहीं है उसका खुद भाई उस्ताद हैं इनके. और इनको देख के बच्चे ये कहते हैं कि हमें नाज होता है कि हम किसी पाकिस्तानी से पढ़ रहे हैं, कम से कम इंडियन से, ये बाकी जगहों से पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी एक खुशी होती है कि अगर किसी पाकिस्तानी के लेक्चर्स मिल जाए. तो मैंने अपना YouTube का चैनल शुरू किया. ये चैनल उर्दू में था. आज से 1.5 साल पहले तख्ती ऑनलाइन के नाम से मैंने ये चैनल शुरू किया. और आज ये चैनल, जब ये चैनल इस साल के शुरू में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इसके 100 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे. इतने 100 से ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी जा रही थी. आज इस चैनल पे सिर्फ 11 महीनों के बाद 4000 वीडियोस देखी जाती हैं एक दिन में. एक दिन में 4000 वीडियोस देखी जाती हैं. और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये ब्लू लाइन जो है ये सब्सक्राइबर्स हैं जो आ रहे हैं इस चैनल पर, और जो इसकी रेड लाइन है ये इसके व्यूज़ हैं. तो जिस तरह सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स वो लोग होते हैं जिनको जब मैं वीडियो डालता हूँ तो नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये वीडियो आ गई और वो इंतज़ार में होते हैं. तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक डायरेक्ट इनका कोरिलेशन है. पर इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा इंडिया में, बहुत ज़्यादा इंडिया में. इंडिया के लोगों ने सबसे पहले मेरी वीडियोस देखना शुरू की. ये ब्लू में इंडियंस हैं और पाकिस्तानी जो है उनको बहुत बाद में माशाल्लाह होश आया, पर उन्होंने कहा चलें हम भी अब थोड़ा सा देख लेते हैं.
یہ جو آپ کو ڈپ نظر آ رہی ہے، یہ وہ دن تھا جب میں نے اپنی ایک تصویر کے ساتھ ویڈیو ڈال دی، تو انڈینز فوراً وہ تو رفو چکر ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا. اس میں ایک یہ بھی ایک ہے کہ میری جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ایج ہے وہ 18 سے 34 ایئرس کے بیچ میں ہے. حالانکہ میں نے بچوں کے لیے زیادہ ویڈیوز ڈالی تھی پہلے شروع، اور خواتین بالکل نہیں ہیں. اس سے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ خواتین جو ہے اس چینل پر نہیں آ رہی. اس ایک سال سے میں نے کیا سیکھا؟ اب میں اپنی ذرا پریزنٹیشن کو تیز کروں گا. اس ایک سال سے میں نے کیا سیکھا؟ یہ 6 مہینے پہلے ایسا کیا ہوا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ بہت تیزی سے چلنا شروع ہو گئی. میں آپ کو 3 اصول بتاتا ہوں ویڈیو بنانے کے، جو کہ دوسروں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی. پہلی چیز میں نے ایپل سے سیکھی. ایپل جب مارکیٹ میں آیا تو اس وقت ڈیل جو ہے وہ ایک بہت بڑا جائنٹ تھا، وہ کمپیوٹرز جو ہیں اس کے بہت سیل ہو رہے تھے. پر اگر آپ ڈیل کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو ڈیل کی ویب سائٹ اس طریقے کی نظر آتی ہے. انفارمیشن کی بھرمار تھی، کہیں سے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی کمپیوٹر بیچنے والی کمپنی ہے، پر آپ کو اتنی انفارمیشن دی جاتی تھی کہ آپ کو اصل کہانی کا پتہ نہیں چلتا. پھر ڈیل آیا. ڈیل کی ٹیکنالوجی کا لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، پر ڈیل نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دی، اور اس ایڈورٹیزمنٹ کو آپ دیکھیے گا کہ اس نے کیا میسج دیا. ایک ایٹریبیوٹ، تھنسٹ لیپ ٹاپ نوٹ بک، ایک ایٹریبیوٹ. انہوں نے لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا، انہوں نے سوسائٹی کو سمجھایا ہم کیا لے کے آئے، انہوں نے ایک چیز ویژولی دکھائی پہلے، اور ساتھ ایک ایٹریبیوٹ کیا کہ لوگوں تک ان کی بات پہنچ سکے سوسائٹی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایپل جو ہے وہ کتنا کامیاب ہوا ہے. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز کو ویژول بنانا شروع کر دیا. میں ان میں بہت زیادہ گرافکس کا استعمال کرتا ہوں، تصویروں کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر باربرا اوکلے جو کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ڈاکٹر ہیں، ان کا ایک بہت اچھا کورس ہے لرننگ ہاؤ ٹو لرن، امریکہ کے 10 ٹاپ موکس میں آتا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو ضرور اس کو پڑھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کانسیپٹ پڑھتے ہیں تو آپ کے برین میں ایک سیکوینس کے طور پہ اسٹور ہو جاتا ہے. جس طرح یہاں پر آپ کو برین میں سیکوینس نظر آ رہا ہے، اور اس کو ایک ٹریگر چاہیے ہوتا ہے. اس پورے سیکوینس کو ایک ٹریگر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ٹریگر عموماً تھاٹ پروسیس سے آتا ہے، اور تھاٹ پروسیس ویژول سے آتی ہے. مثلا میں میکڈونلڈ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں ایم آئے گا میکڈونلڈ کا، آپ کے سامنے میکڈونلڈ لکھا ہوا نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری ویژول میموری بڑی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے ویژول ٹریگرز رکھے تو آپ کے بچوں کو چیزیں بہت جلدی یاد ہو جائیں گی اور ان کو دیر تک یاد رہیں گی. دوسری چیز جو میں اپنی ویڈیوز میں کرتا ہوں، میں سٹوری ٹیلنگ کرتا ہوں تاکہ میں سیکوینسنگ کر سکوں. مثلا بھارت کا ایک بادشاہ تھا، بھارت کا لگتا تو نہیں ہے پر آپ ازیوم کریں کہ بھارت کا بادشاہ تھا، بہت اداس رہتا تھا، کچھ کرنے کو نہیں تھا. اس کا ایک وزیر تھا جو کہ میتھمیٹیشین تھا. اس نے کہا یار کوئی گیم شیم بناؤ، کوئی کھیل ہم کھیلتے ہیں، میں سارا دن ایسے بیٹھا رہتا ہوں. اس کے وزیر نے شطرنج بنائی، وہ بیٹھ کے کھیلتے رہتے، بادشاہ کو بہت پسند ہے. اس نے کہا کیا مانگتے ہو؟ وزیر نے کہا ہر ڈبے میں چاول کے دانے رکھے اس طریقے سے کہ وہ آگے ڈبل ہوتے جائیں، اور آخر میں جو پہاڑی بنے وہ مجھے دے دیجیے گا. کتنی بڑی پہاڑی بنی ہوگی؟ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی پہاڑی. یہ میرا سٹارٹر ہے کوانٹم کمپیوٹیشن کی ویڈیو کا، کہ آپ ایک شطرنج کی پروسیسنگ پاور دیکھیں، پھر کیوبٹس کی طرف. تیسری چیز میں نے ڈاکٹر ڈیرک مولر سے سیکھی. یہ ایک بہت بڑا چینل چلاتے ہیں سائنس کا، اور ان کی پی ایچ ڈی کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ کون سی ویڈیوز ہیں جن سے ہم زیادہ سیکھتے ہیں. تو انہوں نے بچوں کو سکلز دیں، سکلز ٹیسٹ کی پہلے ویڈیو دیکھنے سے پہلے، پھر بچوں کو ویڈیو دکھائی، پھر سکل ٹیسٹ کی، وہی کانسیپٹ ٹیسٹ کیے، بچے نیچے چلے گئے. ایون خان اکیڈمی کی ویڈیوز میں بچے نیچے چلے گئے. پھر انہوں نے مختلف قسم کی اپنی ساری ریسرچ کی، اور فائنلی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بچوں کی لرننگ اوپر چلی جاتی ہے ویڈیو دیکھ کے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنی ویڈیو پہ شروع میں کوشچن ڈالیں، ایک کوشچن ڈالیں، اور اس کوشچن کے ساتھ اگر کچھ مسکنسیپشن ہے وہ بھی بتا دیں، پھر بچے آپ کی وہ ویڈیو بہت تسلی سے دیکھیں گے اور ان کو یاد رہے گی. مثلا سن کے جو سائنٹسٹ آج کل بہت پریشان ہیں،
کیوں؟ کیونکہ ان کی لیب سے اینٹی میٹر چوری ہو چکا ہے اور یہ کسی جگہ بھی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اسپیشلی چرچ پہ۔ اب چرچ کے جو پوپ ہیں وہ ٹام ہینکس کی مدد لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں وہ ڈھونڈ کے دکھائیں۔ ٹام ہینکس اب دیکھ رہے ہیں کہ آخر وہ کہاں پر ہیں، پر سوال یہ ہے کہ کیا اینٹی میٹر ایکسپلوژن کر سکتا ہے؟ کیا اینٹی میٹر انرجی ریڈیٹ کر سکتا ہے؟ یا یہ صرف فلم کی کہانی ہے؟ یہ سٹارٹر ہے میرا اینٹی میٹر کی ویڈیو کا، مووی کا آپ کو پتا ہے کہ یہ مووی آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس میں ہم نے کوشچن کیا سب سے پہلے کہ کیا واقعی اینٹی میٹر اتنی انرجی ریڈیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ صرف ایک مسکنسیپشن ہے۔ خیال محمد خیالی کو یہ تین چیزیں کرنے کے بعد خیال محمد خیالی کو میری ویڈیو سمجھ آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے اس پر کارٹونز بنانا شروع کر دیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں سے بھی میری ویڈیوز ان کو ملے وہ دیکھتے ہیں، اسپیشلی انڈینس۔ اور انڈینس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت جگہ پر ان کے کانفرنسز میں میری ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں اور وہ مجھ سے میرا جب کنٹری پوچھتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ پر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا، یہ میرے لیے ایک بڑی مزے کی چیز ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اسلامی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سائنس کی طرف لگ گئے، مذہب سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، تھوڑا بہت اسلام شامل کر دیں ورنہ آپ کو باہر ہی نہ کر دیں۔ اور یہ سب سے زیادہ کمنٹس مجھے ملتا ہے، اتنا کمنٹ ملتا ہے کہ وہ بھائی کدھر لگ گیا، تو بم شم بنا، تم کدھر جا رہے ہو کرنے کے لیے۔ پرسیپشن چینج ہو رہا ہے۔ اس میں دیکھیں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی 2 ویڈیوز کے پیچھے میں نے پاکستان سے جتنی بھی چپکلشیں تھیں وہ ختم کر دیں۔ آپ کی 2 ویڈیوز کے پیچھے ایک لنک بن رہا ہے ہمارا۔ میں نے پھر اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ شروع کیا کیونکہ فیس بک پہ بھی میں آنا چاہ رہا تھا یوٹیوب سے۔ میں نے اپنی پہلی اویئرنیس کی ویڈیو، دوسری اویئرنیس کی ویڈیو ڈالی جو کہ ناسا کی ایک اسٹڈی پہ تھی کہ کون سے 29 پودے ایسے ہیں جو ٹاکسک مٹیریلز جو ہے وہ ایبزارب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور اسٹڈی ہے کہ گھر میں 3 پودے ہر جگہ پر کون سے ہونے چاہیے جو کہ ہماری ایٹماسفیئر کو بہت اچھا بناتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ ہٹ ہوئی اور اس کے 1 لاکھ سے زیادہ ویورز ہوئے۔ یہ دوسری ویڈیو تھی فیس بک پہ۔ میں نے پھر چوتھی ویڈیو جو ڈالی وہ پلاسٹک کے ہیزرڈ تھے، اور یہ بتایا گیا کہ پلاسٹک کی یہ بوتل ہے، اس کو آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے اوپر ٹیگ ہوتے ہیں اور اس ٹیگ کو کیسے اسٹڈی کیا جاتا ہے؟ کیا ایک مرتبہ یوز کے لیے ہے، ملٹیپل یوز کے لیے ہے، اس میں ٹاکسک مٹیریل تو نہیں ہے، اس پہ ٹرائنگل بنا ہوا اس کے اندر ایک ہنسا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ویڈیو 3 چینلز پہ فیس بک کے 25 لاکھ لوگوں نے دیکھی۔ انڈیا، پاکستان میں ہر جگہ پر یہ ویڈیو 25 لاکھ لوگوں نے دیکھی، حتیٰ کہ ایک نیشنل ٹی وی کو اس کو اپنے پرائم ٹائم میں چلانا پڑا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ واٹس ایپ پہ کتنی گئی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو یہ ویڈیو ضرور ملی ہو۔ میں نے دوبارہ اپنی ویب سائٹ کو ری ویمپ کیا اور اس میں سے انگلش کی ساری ویڈیوز نکال دیں اور اس کو اردو سے بھر دیا۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے اجازت لی ہے کہ ان کی ویڈیوز بھی میں اوپر ڈالوں گا، اور میں نے اس کا وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا یہ اس کا وہ تھا، پر یہ میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، یہ میں اینڈ پہ دکھا دوں گا۔ مجھے 1 مہینے پہلے یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کو سائنس اینڈ سوسائٹی پہ بات کرنی ہے۔ پہلے میں سمجھا اسلام اینڈ سوسائٹی پہ، تو میں نے کہا اچھا اس میں تو مسجد کا کردار بہت ڈسکس ہونا چاہیے کیونکہ مجھے پہلے دعوتیں بھی ایسی ملتی ہیں۔ پر جب سائنس اینڈ سوسائٹی کی بات آئی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر مسجد کا کردار یونیورسٹی کو ادا کرنا چاہیے، پازیٹیو کردار میں اس کی بات کروں۔ تو کیا ہماری یونیورسٹیاں ایسا کردار ادا کر رہی ہیں؟ ایک فورم لیا ہے میں نے اور وہ ہے یوٹیوب، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب، اور اس میں سوشل امپیکٹ ہم چیک کریں گے کہ ہماری یونیورسٹیز کا سوشل امپیکٹ ہے۔ پر پہلے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں چلتے ہیں۔ ایم آئی ٹی میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہاں پر آپ کے پاس ان کے سبسکرائبرز، ویوز، ویڈیوز آئیں گی۔ 1 مہینے کا یہ ڈیٹا ہے، کیونکہ میرے پاس جو سافٹ ویئر ہے وہ 1 مہینے، کیونکہ وہ فری ویئر ہے، ٹھیک ہے نا، پیڈ میں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ 1 مہینے کا ڈیٹا ہے اور یہ ویریفائڈ ڈیٹا ہے، میں نے یوٹیوب کی ویڈیوز سے جا کر چیک کیا ہے اور یہ ویریفائڈ ڈیٹا ہے۔ اور اس میں ریڈ کلر جو ہے یہ آپ کو ایم آئی ٹی اور دوسرے جن کو بھی میں ڈسکس کروں گا ان یونیورسٹیز کا ڈیٹا نظر آئے گا۔ گرین میں آپ کو میرے چینل کا ڈیٹا نظر آئے گا کیونکہ وہ میرے چینل کو بیس سمجھتا ہے، میں اس کو نکال نہیں سکتا۔ آپ نے جس چیز پہ غور کرنا ہے صرف ایک، وہ یہ والی، یہ ریڈ کلر میں جو لکھی ہوئی ہے۔ 1 مہینے میں ایم آئی ٹی جو ویڈیوز بناتی ہے ایجوکیشن کی،
کتنے لوگ ویو کرتے ہیں اس کو؟ کتنے کتنے جی؟ 8 لاکھ ہیں. 8 لاکھ. ہارورڈ کی طرف آتے ہیں. ہارورڈ جو اپنی ویڈیوز بناتی ہے لوگوں کے لیے، عام سوسائٹی کے لیے، ان کے چینلز ہیں یوٹیوب پہ، کتنے لوگ ویو کرتے ہیں اس کو؟ تقریباً 12 لاکھ کے قریب. اب آپ آئیں آکسفورڈ کی طرف، 1,13,000. آکسفورڈ جو ویڈیوز بناتی ہے، اور یہ ابھی ریسنٹ ٹرینڈ ہے، یہ ریسنٹ ٹرینڈ ہے، یہ آگے آگے اور زیادہ جائے گا. کیمبرج 2,76,000 ویڈیو ایک مہینے میں لوگ دیکھتے ہیں. 2,76,000. ایون بڑی بڑی لیبس، ان کے بھی یوٹیوب کے چینل، وہ بھی ویڈیوز بناتی ہیں، اور یہ بہت جلد ابھرتا ہوا چینل ہے. یہ بہت تیزی سے جائے گا. اگر ایک مہینے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا نا تو یہ چینل سن کا بہت اوپر جا چکا ہوگا. بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، ٹیکنیکل ویڈیوز بناتے ہیں، پر ابھی صرف 68,000 ہے. پر آپ دیکھیے گا ایک مہینے میں یہ کتنا اوپر جائے گا. فرمی لیبس 3,42,000. یہ سوسائٹی کے لیے بنا رہے ہیں، کوئی بھی بچہ جا کے ایکسیس کر سکتا ہے، علم بانٹ رہے ہیں. اب آئیں سولو فلائرز، جو ماڈل میں فالو کر رہا ہوں. ڈاکٹر ڈیرک ملر، کتنی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں جی ان کی؟ 60 لاکھ ویڈیوز. ایک مہینے میں ان کی سائنس کی 60 لاکھ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں. اب ہم ملتے ہیں سپر سٹار، جائنٹ سٹار، کریش کورس. گرین بردرز نے یہ بنائی ہے کمپنی، ان کے اور بھی ہیں، وی لاگرز بھی ہیں، اور چینلز بھی ہیں. کتنی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں ان کی؟ 23 لاکھ. 2,20,00,000 ویڈیوز. 2,20,00,000 ویڈیوز پوری دنیا دیکھتی ہے، آن لائن، فری، اور انتہائی اچھی کوالٹی کی. آپ جا کے دیکھیے گا تو آپ کا آئیڈیا ہوگا کہ وہ لیٹسٹ ریسرچ فیسلٹیز میں گئے ہوتے ہیں، وہ دکھا رہتے ہیں، ان کی دیکھی جا رہی ہیں. یہ پبلک کے لیے، یہ سوسائٹی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی، اور اس میں مجھے ٹیکنیکل ویڈیو نہیں ملی. یہ وزٹ ٹو قائد اعظم یونیورسٹی، ا ٹور ٹو قائد اعظم یونیورسٹی. لمس، کوئی 58 ویڈیوز میں سے شاید ہی کوئی ٹیکنیکل ہو. میں نے ان کو دیکھا ہے ساری کو. ٹور ٹو لمس. نیوز 51,000 پر ٹیکنیکل ویڈیو. نسٹ 2,000 ویڈیوز، 2,000 ویوز، 8 ویڈیوز، کوئی ٹیکنیکل نہیں. پنجاب یونیورسٹی. اب میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم نے ٹکرے مارتے رہنا ہے. میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ ٹکرے مارتے رہے، انشاءاللہ آپ اوپر آ جائیں گے. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم نے یہ تو دیکھ لیا. وے فارورڈ کیا ہے ہمارا وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی سے انٹریکٹ کریں، ہم سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں، وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گی. ایک سائڈ پر بیٹھ کے آئسولیٹڈ رہ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے سوسائٹی صحیح نہیں ہو رہی. آپ کبھی ممبر پہ جائیں، وہاں پر دیکھیں 5 ٹائم وہ سوسائٹی سے انٹریکٹ کرتے ہیں دن میں. جمعے کو خطبے میں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہم کتنا انٹریکٹ کرتے ہیں؟ پھر ہمیں اس چیز کا یہ ایک اور بات ہے. میرا یہ خیال ہے، میں 3 سٹیپس کہوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ 3 سٹیپس کر لیں. ان میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، آپ کو کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، آپ کو ایک ول کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے. ہر ڈپارٹمنٹ کا، چیپ کا، NCP کا، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہونے چاہیے جو کہ کنٹرول ہوں ان کی انتظامیہ سے. ان کے فیس بک کے چینل ہونے چاہیے. اب فیس بک کے چینل ہیں اور اس پہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں اطلاعیں عام. کل بروز ہفتہ یونیورسٹی میں چھٹی ہوگی. یہ چینل نہیں چاہیے، ٹیکنیکل چینل چاہیے. کیوں یہ چینل چاہیے؟ ان میں کیا ہو
ان میں آپ اپنے لیکچرز رکھیں, شروع تو کریں, کہیں سے تو کوئی شروع کرے, کہیں سے تو کوئی کھڑا ہو. جب میں نے اپنے لیکچر بنانے شروع کیے تھے تو سوشل میڈیا بہت روتھلیس ہوتا ہے, وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ انڈینز آ کے آپ کو پکڑ کے نا آپ کی وکیبلری میں بہت اضافہ کرتے ہیں. وہ پھر آپ اتارتے ہیں اپنی ویڈیو, پھر آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. پر شروع تو کریں نا, ٹکرے تو مارے. ہم اپنے چینلز پر اپنے ویڈیو لیکچرز بنائیں تاکہ پورا پاکستان دیکھے, ہر بچہ جو اسکول میں کھڑا ہے وہ دیکھے. آپ کے پاس اتنا اچھا اکوپمنٹ ہوگا جو باقی کالجز میں نہیں ہوگا, باقی یونیورسٹیز میں نہیں ہوگا. آپ اپنے ایکسپیریمنٹس کریں, ایکسپیریمنٹ کر کے ایک کیمرہ لائیں, وہ ایکسپیریمنٹ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیں, ساری دنیا دیکھے گی. جن کے پاس وہ نہیں بھی ہے وہ بھی آپ کو دیکھیں گے. آپ اپنی ٹاکس کو آن لائن کریں, آپ اپنی ایگزیبیشنس کو, اپنے میوزیمس کو آن لائن کریں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آن لائن میوزیم جو امریکہ میں ہے, اور امریکن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ آن لائن میوزیم آپ یہاں سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اور جب میں نے اس کو وزٹ کیا تھا اور میں یہاں سے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھتا تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. لوگوں سے کنیکٹ کریں. جب تک آپ لوگوں سے, کالجز سے, اسکولوں سے, یونیورسٹیز, کیونکہ یونیورسٹی سب کی ماں ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے پتا ہے کہ نہیں ہو سکے گی, پر میں اسٹل اس فورم پر یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ایک نیشنل کلاؤڈ آف سائنس بنانا چاہیے انٹرنیٹ پہ. اس کے ساتھ تمام یونیورسٹیز کنیکٹڈ ہیں, چاہے ان کے یوٹیوب کے چینل ہی ہوں, فیس بک کے چینل ہی ہوں. اس کے ساتھ تمام اسکول, کالجز, سولو فلائرز, جس طرح میں ہوں, تختی میرا برانڈ ہے. سائنس کے چینل, ہمارے پاس سائنس کا چینل ہی نہیں. نیشنل جغرافک کی بجائے دیسی جغرافک کی بنا دیں, کوئی سائنس کا چینل بنائیں. کارٹونز بنائیں بچوں کے, جو بچوں کو چھوٹی عمر میں ایسی چیزیں بتائیں, سائنس کی اویئرنیس دیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلے سال اگر ہم ملتے ہیں, اگر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا تو ہم نیشنل کلاؤڈ آف سائنس کی طرف جائیں اور وہاں پر سب اکٹھا کریں, سب کو اکٹھا کریں. ہائی اسکول کے بچوں کو میں بھولا نہیں, وہ مجھ سے دور تو ہیں پر میرے دل کے بہت قریب ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج سے 2 سالوں بعد جب میں لوگوں کو بتا رہا ہوں ہائی اسکول کے بارے میں تو میرے الفاظ کچھ ایسے ہوں کہ ہائی اسکول میں کے لوگوں میں آپ نے آئی کو دیکھا ہے, یہ ایکچولی انٹرنیٹ اسکول. تھینک یو ویری مچ. لے لیں